اگر انسان کو ناپا جائے تولا جائے دینی محبت کے ذریعے سے، آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں دی۔ انسان اگر اپنے بدن کے حصے کو دیکھے تو اللہ نے 2 ہاتھ دیے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سننے، بولنے، چلنے، پھرنے کے لیے ان کے اعضائے حصوں میں تمام چیزوں کو فٹ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان کو چھت کے مانند بنایا، زمین کو بچھونے کی طرح ہمیں سکون و راحت کے لیے اس زمین سے ہم جو اناج کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آکسیجن پہنچانے کے لیے ہوا کو تیار کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں یہ کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ غور کرنے کے مقام ہے، جب ہمارے درمیان ہمیں میں سے جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے بندو، تمہارے جسموں کے اندر جتنے اعضائے حصے ہیں میں نے بنایا، تم پر احسان نہیں کیا۔ تمہارے لیے میں نے آسمان کو تیار کیا، تمہارے لیے میں نے زمین کو بچھونا بنایا، احسان نہیں کیا، لیکن میرے بندو تم ہی میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، کہا میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ سمجھ سکتے ہیں، میں نے تم پر احسان کیا، کیوں؟ اس نبی کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام ملا، اس نبی کے ذریعے سے ہم نے جانا پہچانا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کس راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دی، لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر ان کی شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، لیکن نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اس بات کو سمجھیے عزیزان گرامی، یہ دین اسلام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ملی ہے، اس دین اسلام کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، یہ دین اسلام اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی، اس دین اسلام کو دین کے حیثیت سے ہم نے قبول کر لیا۔ سمجھ گئے میرے بھائیوں، یہ دین اسلام اس نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلم ہو ہی نہیں سکتا۔ بات کیا ہے دیکھیے، ایک انسان دنیا کی ساری چیزوں کو ایک پلے میں رکھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایک پلے میں رکھے، اگر دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے اور ان کی دنیا کی ایک چیز سے محبت ہے تو ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، یا ان کے اندر کفر ہے یا نفاق۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے بھائیوں، لیکن ہاں یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سن، اگر تو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے بیٹے، اپنی اہلیہ، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ہاں اگر اپنی جان سے زیادہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، اے عمر تم مکمل مومن نہیں ہوا۔ سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، ہم سمجھ سکتے ہیں آج بہانہ تلاش کرتے ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ نماز کے تعلق سے میں بات نہیں کروں گا، محبت کے تعلق سے، لیکن میرے بھائیوں بہانہ تلاش کرتے ہیں، فرصت نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانے چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں، وقت نہیں ملتی۔ افسوس، آپ اندازہ لگائیے آپ کو محبت کس سے ہے؟ اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کاروبار سے، یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اندازہ لگا سکتے میرے بھائیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں محبت کا اندازہ انسان کو ایک تو مصیبت کے وقت میں یا خوشی کے وقت میں دیکھا جاتا ہے۔ محبت کا اندازہ نہیں سمجھے، امتحان محبت کا۔ لیکن میرے بھائیوں غور کرنے کی مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کتنا فکر کیا کرتے تھے۔ معراج کی رات ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوگی، خوشی کا وہ مقام ہے، اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوگی۔ معراج کی رات میرے بھائیوں اس جگہ پر اللہ رب العالمین کے اپنی امت کو نہیں بھولے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امتوں پر بھی سلامتی کی دعائیں کی، اللہ میری امت پر، اللہ مجھ پر اور میری امت پر بھی سلامتی ہو۔ غور کرنے کی مقام ہم بھول جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو ہمارے آخری نبی کا نام بھی یاد نہیں ہے، آخری نبی کا نام بھی یاد نہیں۔ میں شارٹ شٹ بتا رہا ہوں، کافی وقت ہو چکا ہے، صحیح کر رہا ہوں نا؟ آخری نبی کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ کیسے بولتے ہیں؟ ہمارا ایک نبی، جوڑا بس ہمارا ایک نبی، آخری نبی کا نام بھی صحیح سے ڈھنگ سے نہیں لیتے۔ لیکن میرے بھائیوں غور کرنے کی مقام آج دیکھیے مسلمان کتنے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اس نبی کا واسطہ ہے، اس نبی کو خیال کریں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے، سب لوگ کہیں گے نفسی نفسی، یہاں تک کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ بھاگتے ہوئے ابراہیم کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم تم کو تو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اے آدم تو پالا نبی ہے، اے آدم ہم آج پریشان ہیں، آج ہم پریشان ہیں، ہمیں تو بچا لے، ہمارے لیے تو سفارش کر دے۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا لوگوں سنو، اے میرے بیٹو، میں نے تو اللہ رب العالمین سے خطا کی تھی، میں نے تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، آج میں خود پریشانی کے عالم میں ہوں۔ لوگ سبوں کے پاس جائیں گے، سبھی اپنے اپنے حال بیان کریں گے، اپنی اپنی خطا بیان کریں گے،
لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکائیں گے اللہ رب العالمین کی اپنی امت کے لیے. اللہم امتی امتی، ہائے میری امت، ہائے میری امت. اللہ کہ یہاں میرے بھائیوں سفارش کریں گے قیامت کے دن کوئی کام آنے والا نہیں جس بچے کے لیے، جس اہل و عیال کے لیے، جس بیوی کے لیے تو نے دین کو نہیں سمجھا تھا، تو نے تو سنتوں کو ٹھوکر ماری تھی. جس بچے کے لیے، جس کاروبار کے لیے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. باپ بیٹے جدا ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. لوگوں ایک دوسرے سے لوگ جدا ہو جائیں گے، باپ بیٹے جدا ہو جائیں گے. آج ایک بلکتی ہوئی ماں ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑ نہیں سکتی. بچہ اگر چیختا ہے چلاتا ہے، ماں کو کتنی بھی بڑی کام ہو بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور انہیں اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے. وہ ماں اپنی بچے کو بھول جائے گی. میرے بھائیوں وہاں پر کچھ کام آنے والا